اگر ہم ورلڈ کی بات کریں تو آلموسٹ 360 ملین پیپل آر سفرنگ جن کو نی پرابلم ہے، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں میجارٹی آر فیمیل۔ جو ہڈی کے خراب جگہ ہے ان کو صرف شیو کر کے اس کے اوپر ایک کیپ لگاتے ہیں اور اس کو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ وہ زیادہ گولیوں پہ نہ چلے، جو میڈیسنس ہے اس پہ زیادہ ریلائی نہ کرے، ڈیلی اس کو گولیاں نہ کھانی پڑے۔ السلام علیکم، ہیلتھ کاسٹ پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اہم شخصیت، ایک بہت بڑا نام ہے سرجری میں ان کا۔ بات کریں گے آج ہم گھٹنوں کے مسائل کے بارے میں، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک نامور سرجن اس وقت موجود ہیں، ڈاکٹر امان اللہ، جو کہ ایک اسپورٹ سرجن اور ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے۔ باقی کا انٹروڈکشن گیسٹ سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے موقع دیا۔ اینڈ ایک انٹروڈکشن کے حوالے سے میں بتا دوں، مائی نیم از ڈاکٹر امان اللہ اینڈ آئی ایم این آرتھوپیڈک اینڈ اسپورٹ سرجن۔ میں نے اپنی ریزیڈنسی HMC پشاور سے کمپلیٹ کی آرتھوپیڈکس میں، اینڈ دین جو میری فیلوشپ تھی آرتھوپلاسٹی اور اسپورٹ سرجری میں، وہ میں نے کراچی سے کی ہے، ہاسپٹل کراچی سے۔ امان اللہ صاحب، جیسے آپ نے ابھی اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ ایک آرتھوپیڈک اور ایک اسپورٹ سرجن ہیں، تو مجھے بتائیں گے کہ آپ کے پاس کس نوعیت کے مریض آتے ہیں، کس طرح کے مسائل لے کر آتے ہیں گھٹنوں کے، اس کے بارے میں آپ تفصیل بتائیے۔ دیکھیے، آرتھوپیڈک سرجن تو ویل نون ہے، آلموسٹ ہمارے تقریباً سارے پاپولیشن کو پتہ ہے کہ ہڈی جوڑ پٹے کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، اس کو ڈیل کرنے والے ڈاکٹرس کو آرتھوپیڈک سرجنس کہتے ہیں۔ اسپورٹ سرجنز ایک نیو ٹرمینالوجی ہے جو ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور ابھی لوگ اس سپر اسپیشلٹی کو سمجھنے لگے ہیں۔ اسپورٹ سرجری کا مطلب یہ ہے کہ جو ینگر ہماری پاپولیشن ہے، ان میں جو گیمز کے دوران ایتھلیٹس جو ہے اسپورٹنگ ایکٹیویٹی کے دوران ان کو جو انجریز ہوتی ہے، یعنی ان کی نیز اور ان کے شولڈر یا ادر جوائنٹس میں جب کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، اور ان دا فارم آف ACL ٹیئر، PCL ٹیئر، مینسکل ٹیئر، یہ مختلف ویرائٹی آف انجریز ہے جو اسپورٹ سرجری کے ڈومین میں آتی ہے، اور پھر اسپیشلی اسپورٹ سرجن ہی اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ یعنی عام آرتھوپیڈک سرجن کے سے اوپر ایک سپر اسپیشلٹی ہے اسپورٹ سرجری، جس میں خاص طور پر ان انجریز کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ آپ نے بات کی انجریز کے بارے میں، تو کیا کوئی ایسے پیشنٹ بھی آپ کے پاس جو گھٹنوں کے مسائل ایج فیکٹر کی وجہ سے آپ کے پاس آتے ہوں، یا انہوں نے یا آپ کے پاس سرجن کے پاس سنا یہ جاتا ہے، یا عام فہم یہی ہے کہ جب باقی تمام حربے وہ آزما لیتے ہیں تب وہ سرجریز کی طرف جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، دیکھیے، پہلے تو بریفلی یہ سمجھنا چاہیے کہ گھٹنے کا درد کیوں ہوتا ہے اور اتنا کامن کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، گھٹنے کا درد کامن پاپولیشن میں ہماری جو ہے بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے، اور اس کے دو بنیادی، اگر اس کو ہم کیٹیگرائز کریں تو دو بنیادی وجوہات ہے۔ یعنی یا تو ایک تو ڈی جنریٹو چینجز ہے۔ ڈی جنریٹو چینجز کا مطلب یہ ہے کہ جو گھٹنا ہے وہ پورے باڈی کے وزن کو ہر وقت سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو دس از دا موسٹ کامن جوائنٹ جو انوالو ہوتا ہے ڈی جنریٹو چینجز میں۔ یعنی باڈی کے اندر جتنے بھی جوائنٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ ڈی جنریشن یا ویئر ٹیئر جس جوائنٹ میں ہوتا ہے وہ نی جوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس میں جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آرتھرائٹس، اور وہ اولڈر پاپولیشن میں بہت زیادہ کامن ہے۔ یعنی ان سم اسٹڈیز اگر آپ دیکھ لیں تو اگر ہم ورلڈ کی بات کریں تو آلموسٹ 360 ملین پیپل آر سفرنگ جن کو نی پرابلم ہے، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں میجارٹی آر فیمیل بہت زیادہ ہے، 60% جو ہے نا وہ فیمیل ہے، ایز پر اور آرٹیکلس ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے۔ اینڈ دوسرا جو کیٹیگری ہے، یعنی ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ نی پین ڈی جنریشن کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یا عمر کے ساتھ آپ کے نی پہ وزن زیادہ پڑ جائے یا اس کو کوئی ڈیمیج ہو جائے، اور 50 ایئرس پلس لوگوں میں اس میں نی پین شروع ہو جاتا ہے اور ڈی جنریشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے۔ دا سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے کہ ینگر لوگوں میں، یعنی اب ایک لڑکا یا لڑکی 30 سال کا ہے، 25 سال یا 20 سال، اور اس ایج میں بھی ان کو نی پین شروع ہو گیا ہے، تو یہ ایک اور مسئلہ ہے، یہ ڈی جنریشن نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بیسک ڈیمیج ہوا ہے کسی اسٹرکچر کا، اور یوزولی وہ ٹراما کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اسپورٹس انجریز ہم نے پہلے بات کی
کہ گیمز کے دوران ایتھلیٹس جو ہے وہ اپنے مختلف جوائنٹس کو، خاص کر نی جوائنٹس، شولڈر جوائنٹس کو ڈیمیج کر لیتے ہیں، اور اس میں مختلف جو ہمارے پٹے ہیں یا اسٹرکچر ہے، منسکس، کارٹلیج، اے سی ایل، پی سی ایل، اس طرح کے اسٹرکچر ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر نی میں پین ہوتا ہے. تو ایک اسٹرکچر ڈیمیج ہے جس کی وجہ سے نی میں ایک میکینیکل پرابلم شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک منسکس ڈیمیج ہوتا ہے تو میکینیکل پرابلم یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کا نی لاک ہو جائے. بالکل ینگ لوگوں میں نی لاک ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، جس کو نی لاکنگ کہتے ہیں، یا گیونگ وے، کہ آپ کا نی باہر کی طرف نکلتا ہے، آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، آپ کو اعتبار نہیں رہتا اپنے نی کے اوپر، آپ اس کے ساتھ جمپ کرنا یا دوڑ لگانے کا اہل نہیں رہتے. تو یہ وہ پرابلمس ہے جو دوسرے کیٹیگری میں آتے ہیں، جس کو ہم سپورٹس سرجریز کہتے ہیں اور ینگر لوگوں میں ہوتے ہیں. تو یہ دو کیٹیگریز ہے بنیادی طور پر جس کی وجہ سے نی پین ہوتا ہے، اور اس کی ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے. یہ دو بنیادی چیز. جیسے آپ نے بھی ایک ٹرم یوز کی، ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے امان صاحب کے ڈائگنوزس کا اس میں کیا کردار ہے، اور ڈائگنوزس کے لیے کون کون سے لیب ٹیسٹ اور ریکمنڈیشن، وہ ساری چیزیں آپ بتائیں پلیز. اچھا دیکھیے، بنیادی طور پر آج کے سیشن کے بھی جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کے حوالے سے اویئر ہو جائیں ہمارے لوگ. اور اویئرنیس میں بنیادی مسئلہ جو ہے نی پرابلمز یا کسی بھی جوائنٹ کے پرابلمز کے ساتھ جو بنیادی مسئلہ پیش آ رہا ہے، جس کو میں ڈے ٹو ڈے اپنے کلینکل ایکسپیرینس میں اور اپنے کلینک میں دیکھ رہا ہوں کہ فار ایئرز پیشنٹس کو صرف پین کلرز دیے جاتے ہیں، اینڈ دس از ناٹ دا وے. ٹھیک ہے، پین کلر کسی کو بھی پتہ ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے میرے پیج پہ، وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں ایک ینگ بندے کو جس کی عمر 30 سال ہے، اس کو فار دا لاسٹ 7 ایئرس اس کو گولیاں پین کلرس کھلائے گئے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑی فائل ہے جس میں کوئی ڈائگنوز نہیں ہے. تو دا مین جاب آف اے ڈاکٹر اور اے فزیشین از ٹو ڈائگنوز دا پرابلم. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اور اس کو گولیاں لکھ کے پین کلر دے کے وہ فارغ کر دے. یہ پین کلر تو کسی میڈیکل اسٹور والے کو بھی پتہ ہے، کسی فارماسسٹ کو بھی پتہ ہے، کسی بھی ڈسپینسر کو بھی پتہ ہے، اسپتال میں کام کرنے والے ہمارے اردلی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پین کی گولیاں کون سی ہے. تو پین کی گولیاں کھلانا دس از ناٹ دا وے. یہ علاج نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ آپ مسئلے کو ڈائگنوز کریں کہ آپ کے پاس ایک نی پین کے ساتھ کوئی بندہ آیا ہے، کسی عمر کا بھی ہے، کسی کیٹیگری میں بھی فال کرتا ہے، اس کو آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اندر کوئی اسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو پین ہو رہا ہے. اس مسئلے کو ڈائگنوز کر کے ان کو پھر حل بتانا ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے. دس از دا وے فارورڈ. صحیح. ڈاکٹر امان اللہ، جیسے آپ نے کہا کہ ٹائملی ریلیف فار دا ٹائم بینگ، اگر آپ کو ایک ٹمپریریلی سولوشن چاہیے تو آپ جاتے ہو پین کلرز اور اسٹیرائڈس کے اوپر چلے جاتے ہو. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی پیشنٹ سویئرلی اس چیز سے ڈیل کر رہا ہے، اس کو ایک شدت درد اختیار کر رہا ہے، اس صورت میں اگر وہ ٹمپریریلی سولوشن کی طرف نہ جائے تو پرماننٹ سولوشن اس کا کیا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ٹیمپریری سلوشن ہم بھی ہمیشہ اڈاپٹ کرتے ہیں، یعنی کنزرویٹیو مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک چھوٹے سی چیز سے شروع کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس بھی پیشنٹ جب آتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نی میں کوئی اسٹرکچرل ڈیمیج نہیں ہے تو ہم ہی پین کلر لکھتے ہیں، لیکن 2 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، اس سے آگے نہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ سالوں تک پین کلر استعمال کرے. اس طریقے کے میں خلاف ہوں کہ آپ وداؤٹ ڈائگنوزز ایک پیشنٹ کو سالوں تک پین کلر دیتے رہے. یہ پیشنٹ کو ڈیمیج کرتا ہے ان دا لانگ رن. اس کے ہارٹ، کڈنیز، لیور، سب چیزوں کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے اور وہ خطرناک ہے. یہ پریکٹس بند ہونی چاہیے. باقی ایک جو انیشیل ٹراما ہے، ایکیوٹ ٹراما، اس میں ہم بھی پین کلر دیتے ہیں، ایسی میڈیسن دیتے ہیں جس سے سویلنگ کم ہو جائے، پین کم ہو جائے، اس کو فزیوتھراپی کراتے ہیں، اس کی ریہیبلیٹیشن کراتے ہیں. یہ چیزیں ہم بھی کراتے ہیں، لیکن ڈائگنوز پہ پہنچتے ہیں. اگر کوئی اسٹرکچرل ڈیمیج ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر ایک پیشنٹ آتا ہے، اس کی نی میں منسکل ٹیئر ہے، لارج بکٹ ہینڈل ٹیئر ہے. اب میڈیسن سے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم نے 1-2 ہفتے کے لیے اس کو میڈیسن دینی ہے تاکہ اس کا جو سور نی ہے وہ پین فری ہو جائے پہلے. تو وہ سرجری کے لیے زیادہ فٹ ہو جاتا ہے، اس کا آؤٹ کم بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ پین کلر ہم بھی دیتے ہیں، لیکن جو الٹیمیٹ سلوشن ہے وہ پین کلرز نہیں ہے. اس طرح کے پرابلم میں پین کلر نہیں ہے. الٹیمیٹ سلوشن کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو میں نے 2 کیٹیگریز ڈیفائن کیے ہیں مینلی. ویسے نی پین اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن موسٹ کامن، جس طرح میں نے کہا نا کہ آرتھرائٹس از دا موسٹ پریویلنگ ڈیزیز ان دا ورلڈ. اور جو موسٹ کامن جو ہمارے کیٹیگریز ہے وہ یہی 2 ہے. تو ان 2 کی علاج کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. اس میں یہ ہے
کہ اگر ینگ بندہ ہے، یعنی اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کا 35 یا 20 ایئرز آف ایج ہے اور اس کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کا ACL ٹیئر ہے، تو ACL ٹیئر کو ہم یا مینیج کریں گے ریپیئر کے ذریعے یا ریکنسٹرکشن کے ذریعے، اینڈ ہی ول گیٹ بیک ٹو اسپورٹس. یعنی ہمارا آخری جو گول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک پیشنٹ اسپورٹس کے اندر انجری اس کی ہوئی ہے اور وہ دوبارہ اسپورٹس کھیلنے لگ جائے. بیک ٹو اسپورٹس از آور گول. یہ نہیں ہے کہ وہ پھر اس کے ساتھ کرپلنگ ہو کے اس نی کے ساتھ وہ سالوں تک دوائیاں کھاتا رہے، بلکہ بیک ٹو اسپورٹس جانا چاہیے ود ان اسپین آف فیو منتھس. اگر اس کو منسکل ٹیئر ہے تو ہم نے منسکل ٹیئر کو ریپیئر کرنا ہے. اگر اس کو کانڈل لیجن ہے یعنی اس کا کارٹلیج ڈیمیج ہے تو ہم نے اس کارٹلیج کو ریپیئر کرنا ہے. اوٹس پروسیجر کے ذریعے ابھی میں نے کئی لوگوں کے کارٹلیج کو ریپیئر کیا ہے جو انٹرنیشنلی اسٹیبلشڈ طریقہ ہے. اینڈ دوسرے کیٹیگری اگر ہم آتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے، ان کی عمر 50+ ہے اور اس کی نی میں ڈیمیج ہے اور اس نے جو اویلیبل کنزرویٹیو میتھڈ ہے، یعنی انہوں نے تھوڑا میڈیکیشن بھی لے لی ہے، انہوں نے ویٹ ریڈکشن بھی کر لیا ہے، لائف سٹائل موڈیفیکیشن بھی کر لی ہے اور اس کے ساتھ ریہیبلیٹیشن فزیوتھیراپی بھی کر لی ہے، اینڈ اسٹل اس کو پین ہے بہت زیادہ، اور اس پین کی وجہ سے چند پیرامیٹرز ہے کہ وہ اس کے لیے روزانہ گولی لینے پر مجبور ہے. نمبر 2 کہ اس کی رات کی نیند اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ان کا واکنگ ڈسٹینس کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی پہلے وہ اگر 2 کلومیٹر تک ڈیلی چل سکتا تھا تو ابھی 1 کلومیٹر نہیں چل سکتا، یا آدھا کلومیٹر بھی نہیں چل سکتا. یا ان کی ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ، یعنی وہ اپنے نماز کے لیے نہیں جا سکتا، اپنے جو روٹین کے معاملات ہیں وہ کرنے میں بھی اس کو مسئلہ ہو رہا ہے. تو ناؤ ہی از ٹورڈ دا کرپلنگ اسٹیٹس. تو ہم نے اب انٹروین کرنا ہے، اور اس کا علاج پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑا مسئلہ ہے تو ہم ارتھوسکوپی کے ذریعے یعنی کیمرے کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں. میں خود اس کا کیمرے کے ذریعے علاج کرتا ہوں، اور کئی پیشنٹ کو جن کو آرتھرائٹس تھا انیشیل سٹیج میں کیمرے کے علاج سے الحمدللہ بالکل پین فری ہوئے ہیں اور وہ کوئی گولی نہیں لے رہے. اور دوسرا جو کیٹیگری ہے جس میں پیشنٹ کے ڈی جنریشن یا آرتھرائٹس کافی سویر ہوتا ہے، تو اس کیٹیگری میں ہم ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی طرف یعنی جائنٹ بدلنے کی طرف اس کو رہنمائی کرتے ہیں. صحیح. آپ نے اپنی گفتگو میں ایک ٹرم یوز کی TKR ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ. آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں TKR ہے کیا؟ پہلے اس ٹرم کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں، اور یہ بتا دیں کہ کیا جو پیشنٹ جن کا ویٹ کافی زیادہ ہو ان کے لیے جو آئیڈیل کینڈیڈیٹ کا کرائیٹیریا ہے TKR کے لیے وہ ڈیفائن کر دیں. اچھا پہلی بات تو TKR کا مطلب ہے ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ، یعنی وہ سرجری جس میں ہم جوائنٹ کے جو سرفیسز ہے ان کو ریپلیس کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ ہڈی کاٹ کے اس میں کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا. جو ہڈی کے خراب جگہ ہے ان کو صرف شیو کر کے اس کے اوپر ایک کیپ لگاتے ہیں اور اس کو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دس سکسیزفل سرجری. یہ اس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سکسیزفل سرجری نہیں ہے، اور ان کے خیال کی وجہ چند آبزرویشن ہے. یعنی اگر ایک پیشنٹ ناکام ہوتا ہے، ہمارے جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اگر 100 لوگوں کی ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے، ریزلٹس کیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سال بعد کیسے ہے، 5 سال بعد، 10 سال بعد اور 15 سال بعد. یہ اس کو کہتے ہیں لانگ پراسپیکٹو اسٹڈیز کی. آپ پراسپیکٹیولی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کو کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے. تو دس از دا وے سائنٹیفکلی جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان سائنٹیفک آبزرویشن ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اگر کسی ایک رشتہ دار نے کی اور وہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے فیل ہو گیا تو اس سے سینکڑوں لوگ یہ آئیڈیا لیتے ہیں کہ یہ سرجری ناکام ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. یہ ایک سکسیزفل سرجری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف US کے اندر یعنی پاکستان کے اندر تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بہت ڈیفیشنٹ ہے اور وی ڈونٹ نو دا ان ایکچوئل فگرز. لیکن اگر ہم دیکھیں تو UK کے اندر سالانہ 1 لاکھ سے زیادہ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کے پیشنٹ سرجریز کرتے ہیں. اگر یہ کامیاب نہ ہو تو UK میں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ اویئر لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سرجری اور ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ یہ برڈن نہیں اٹھا سکتے اگر یہ سکسیزفل سرجری نہ ہو. نمبر 2، US کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو اینولی 7,90,000 لوگ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی سرجریز کرواتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اتنے بڑے فگر کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ٹرسٹ ہے سرجنز کا بھی اور پیشنٹ کا بھی، اس لیے ڈیولپڈ کنٹریز میں اتنے بڑے تعداد میں یہ سرجریز ہوتے ہیں. اچھا، آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کون سا آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے اور ایج لمٹ کیا ہے یا ایج گروپ کیا ہے.
تو ٹی کے آر کے لیے ہم ایج اباؤ 50 لیتے ہیں، یعنی پیشنٹ کا ایج 50+ ہونا چاہیے. ینگر ایج میں ہم نہیں کرتے، اوائڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دوسرے طریقے سے مینیج کیا جائے. اینڈ اس میں یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کی کوماربیڈیٹیز نہیں ہے، یعنی وہ ڈائبیٹک نہیں ہے، انکنٹرول ہائپر ٹینشن نہیں ہے، اگر ڈائبٹیز ہے تو وہ کنٹرول ہے، یعنی HbA1c 7 اور بلو 7 ہے، تو وہ ان کینڈیڈیٹس میں ہم ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی طرف آئیڈیلی جاتے ہیں. اچھا، ویٹ کے ساتھ اس کا ایک ہے کہ اگر اوبیز ہے بہت زیادہ پیشنٹ، تو دیٹ بیکمز اے ریلیٹیو کنٹر انڈیکیشن، کہ اس میں پہلے تو بالکل کہہ رہے تھے کہ اس میں نہ کرے، پہلے اس کا ویٹ ریڈکشن کرے اور پھر اس کے بعد کرے ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ. لیکن اب پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، ابھی کہہ رہے کہ جب تک آپ اس کے ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ نہیں کریں گے، ان کی واکنگ ڈسٹینس کو نہیں بہتر کریں گے، اس وقت تک ویٹ ریڈکشن ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ان کے نی ریپلیس کیا جائے، ان کو پین فری موبلائزیشن کی طرف لے گیا جائے اور پھر اس کے بعد ویٹ ریڈکشن پہ کام کیا جائے. تو ویٹ کے ساتھ بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. اس کی ایک لانگیوٹی ہے. لانگیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک لائف ہے اور اتنے سالوں تک یہ لاسٹ کرتا ہے. دیٹ ڈیپینڈز آن ملٹیپل فیکٹرز. لیکن یہ ہے کہ 15 سال سے 20 سال تک ایک ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ آپ کے پیشنٹ کو پین فری موبلائزیشن دے سکتی ہے. اگر ہم بات کریں ڈاکٹر امان اللہ نان سرجیکل آپشنس کے اوپر، اگر ٹریٹمنٹ پلان آپ بنا رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ اگر ینگر پیشنٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹی کے آر کے اس کو نہ لے کے جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر سرجری سے ہٹ کے الٹرنیٹیو آپشنس کی بات کریں تو وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں بہت سے پیشنٹ اپنے کلینک میں ایسے دیکھ رہا ہوں جن کی عمر 40 سال یا اس سے کم ہے. یعنی ابھی ریسنٹلی آئی آپریٹڈ آن ون پیشنٹ، اس کا میں نے ٹی کے آر نہیں کیا، آرتھوسکوپکلی میں نے مینیج کیا ہے، اور ان کی عمر 38 ایئرز فیمیل تھی، یعنی صرف 38 سال کی، اور اس کو آرتھرائٹس ہوا ہے ایک نی میں، اور یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا. مطلب آئے روز میں اس طرح کے پیشنٹ دیکھ رہا ہوں کہ وہ 36 سال میں، 38 سال میں، یا 40 سال کے لگ بھگ 42 ایئرز میں وہ آتے ہیں اور ان کو نی میں آرتھرائٹس ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ گروپ آف پیشنٹ ایسا ہے جس میں ہم ٹوٹل نی کی طرف نہیں جا سکتے. آئیڈیلی 50 سے ایج اوپر ہونی چاہیے اگر ہم ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی طرف جائے. تو اس ایج کو انیشیلی تو ہم مینیج کرتے ہیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، کہ وہ ویٹ ریڈکشن کرے، وہ فزیوتھراپی زیادہ کرے، وہ احتیاطیں کرے. یعنی چند ایسی چیزیں ہیں. اسکویٹنگ کرنا نی کے لیے بالکل بہتر نہیں ہے، یعنی زمین پہ بیٹھنا ہمارے لوگوں کی بہت عادت ہے، تو زمین پہ بیٹھنا اور پھر تشہد میں نماز کے دوران موڑنا، یہ نی کو اور بھی ڈیمیج کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے جو آرتھریٹک انیشیل پیز میں جو آرتھریٹک پیشنٹ ہے ان کو ہم ایوائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ویٹ ریڈکشن کرے، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرے، زمین پہ بالکل نہ بیٹھے، انگلش کا موڈ استعمال کرے، بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ زیادہ نہ کرے، اس کو ایوائڈ کرے، اور فزیوتھراپی کرے تاکہ آپ کی نی جو کے اراؤنڈ جو مسلس ہے ان کو جتنا آپ اسٹرینتھن کریں گے تو آپ کی نی میں پرابلم کم ہوگا. اب یہ جتنے بھی چیزیں میں نے بتا دی ہے یہ نان فارماکولوجیکل چیزیں ہیں، یعنی اس میں کوئی دوائی والی چیزیں نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ زیادہ سے زیادہ بھی کرتے ہیں تو آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر ہم تھوڑے بہت میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اور اس میں خاص کر انسیڈز جو ہے، جو ڈیکلوپینک سوڈیم ہے یا بیپلیم ہے، کیفلیم ہے، اس طرح کے پیشنٹ جو ہے، اس طرح کے جو پیشنٹ کھاتے رہتے ہیں اس طرح کے ٹیبلٹس، ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے. چند ہفتوں سے زیادہ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نیبرال فورٹ، پیناڈال یا اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ عرصے کے لیے بھی پیشنٹ کو رکھے تو وہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. لیکن جو میں نے پہلے ایک لسٹ بتا دی ہے وہ نان فارماکولوجیکل مینجمنٹ ہے انیشیل آرتھرائٹس کا، اور وہ ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. یعنی فزیوتھراپی، احتیاطیں کرنا، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنا، ویٹ ریڈکشن کرنا، اور کچھ حرکتوں کو ایوائڈ کرنا تاکہ وہ زیادہ نہ ہو. تو اس کے ذریعے آپ اپنے نی کو بچا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے نی کو کارآمد بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ ساری چیزیں فیل ہوتی ہے تو ینگر پیشنٹ میں، جس کا میں نے کہا کہ 40-42 سال عمر میں پھر اگر پیشنٹ کو ڈیلی پین کلر کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو آرتھوسکوپیکلی یعنی کیمرے کے ذریعے انیشیل گریڈ 2 to 3 آرتھرائٹس کو کیمرے کے ذریعے ریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرے کافی پیشنٹ جو ہے اس سے بہتر ہوئے ہیں. آپ نے کچھ ٹرم یوز کی یہاں پر، کچھ آپ نے
ہیلتھ بیسڈ آپ نے کچھ بتایا کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کر لے, کچھ ایکسٹرا کانشیس رہے کھانے پینے کے معاملے میں, سیڑھیاں سے اوائڈ کرے, تو کیا یہ چیزیں آپ کے جو نی کے مسائل ہیں اس کو ریورسیبل ہے, یہ ارریورسیبل ہے, یہ صرف احتیاط کی حد تک محدود ہے؟ نہیں, یہ جو چیزیں میں نے بتا دی ہے یہ ریورس تو نہیں کرے گا آپ کے آرتھرائٹس کو, لیکن مزید ایگریویٹ کرنے سے بچائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مزید بڑھے گا نہیں. یعنی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ ایک تو پین فری موبلائزیشن اس کا برقرار رہے. ٹھیک ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ وہ زیادہ گولیوں پہ نہ چلے, جو میڈیسنس ہے اس پہ زیادہ ریلائی نہ کرے, ڈیلی اس کو گولیاں نہ کھانی پڑے. اگر وہ یہ سارے افعال کریں گے, یعنی زمین پہ بیٹھیں گے, اسکویٹ کریں گے, اور نماز میں تشہد کے دوران موڑ کے بیٹھیں گے, یہ ساری چیزیں کریں گے, تو اس کے بعد ان کو تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو ایک وقت میں ایک دن میں 2-3 دفعہ گولیاں کھانی پڑے گی, اور وہ ان کی صحت کے لیے لانگ ٹرم میں بہتر نہیں ہے. جیسے کہ آپ کے نام کے ساتھ ایک ورڈ لکھا ہے اسپورٹس سرجن, تو اسپورٹس کی کیا مسائل آپ کے پاس روزمرہ آپ دیکھ رہے ہیں کلینک میں, کس طرح کے پیشنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ ہاں, جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ اسپورٹس سرجری اب نیو ایمرجنگ فیلڈ ہے آرتھوپیڈک کا, اور اس میں وہ پیشنٹس جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسپورٹس میں انوالو ہوتے ہیں, ایتھلیٹس ہوتے ہیں, ہمارے پلیئرز ہیں جتنے بھی, ان لوگوں کو جو انجریز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں. ابھی کل میں نے ایک پیشنٹ کا ACL اور MCL دونوں لیگمنٹس ریکنسٹرکٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, اسے ایک دن پہلے میں نے ایک پیشنٹ جو گجرانوالہ سے میرے پاس آیا تھا, ان کے میں نے شولڈر کی آرتھوسکوپک سرجری کی ہے, ان کا روٹیٹر کف ریپیئر کیا ہے. تو یہ مختلف سارٹ آف سرجریز ہے جو ہم شولڈر میں اور نیز میں کرتے ہیں. یعنی نی میں ACL ریکنسٹرکشن, ACL ٹیئر ہو جائے, PCL ٹیئر ہو جائے, یا ملٹی لیگمنٹ ریکنسٹرکشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ لیگمنٹ نی کے اندر ڈیمیج ہو جائے اور اس کو ہم دوبارہ ریکنسٹرکٹ کریں یا ریپیئر کریں ان سم کیسز. اور دوسرا منسکس ہے. منسکس بہت امپورٹنٹ سٹرکچر ہے نی کے اندر, جو ایک کشن لائک سٹرکچر ہے جو نی کو ڈیمیج کرنے سے اس کے کارٹلیج کو بچاتا ہے, اور کبھی کبھی خود انجری کے دوران وہ ڈیمیج ہوتا ہے, ٹویسٹنگ انجریز کے دوران وہ ٹیئر ہو جاتا ہے, جس کو منسکل ٹیئر کہتے ہیں. اس منسکس کو جتنی جلد سے جلد آپ ریپیئر کرتے ہیں تو اس میں ریپیریبلٹی اور ہیلنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے پیشنٹ کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلے کرتے ہیں چیزوں کو, اور بہت زیادہ ڈیلے کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی ریپیریبل ٹیئر از کنورٹڈ ٹو ارریپیریبل ٹیئر. یعنی جس کو ہم ریپیئر کر سکتے ہیں وہ ٹیئر اس سچویشن تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر ریپیریبل نہیں رہتا, اور ہمارے پاس آخری آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ ہم پھر مینسکٹومی کرتے ہیں, جو پیشنٹ کے لیے لانگ ٹرم میں اس کی ریزلٹس اچھے نہیں ہے. تو اگر آپ کے منسکس انجری ہے یا ACL انجری ہے یا کارٹلیج ڈیمیج ہے تو ایز سون ایز پاسبل اس کو دوبارہ ریپیئر کیا جائے, کیونکہ یہ ہائی ڈیمانڈ پیشنٹ ہوتے ہیں, یہ دوڑنے والے اور ایتھلیٹس اسپورٹس کرنے والے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو دوبارہ اپنے اسپورٹس کی طرف جانا ہوتا ہے, اور جلدی آپ ریپیئر کرتے ہیں اچھی طرح وہ ہیل ہو جاتے ہیں. جتنا آپ ڈیلے کرتے ہیں اس میں ہیلنگ پوٹینشیلز کم ہو جاتے ہیں. اسپورٹس کے بارے میں جس طرح آپ نے بتایا ابھی ACL ٹیئر کے بارے میں, آپ پلیز مجھے بتائیں کہ ACL ٹیئر کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ سولوشن ایک سرجری ہی ہے, تو آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ACL ٹیئر کو؟ اچھا, ACL کو یہ سمجھنا چاہیے یہ نی کے اندر ایک پٹا ہے جو نی کو اسٹیبلٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ ٹرن ہو جاتا ہے تو نی انسٹیبل ہو جاتا ہے. یعنی اس ویڈیو میں بھی آپ شاید دیکھ پائیں گے کہ نی انسٹیبل ہو جاتا ہے, اور آپ کا جو ٹیبیا اور نی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. گیونگ وے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو گرانے کی طرف مائل کر دیتا ہے, آپ جمپ نہیں لگا سکتے, ٹرسٹ نہیں رہتا آپ کے نی کے اوپر. تو یہ اس طرح کے علامات آتے ہیں آپ کے نی میں. اچھا, اس کا یہ ہے کہ 2 بنڈل ہیں. اگر ایک بنڈل ٹیئر ہو جائے تو اس کو سنگل بنڈل انجری کہتے ہیں, یا پارشل ٹیئر اس کو کہتے ہیں. اس کا علاج تو یہ ہے کہ اگر پیشنٹ انیشلی پریزنٹ کرے تو ہم آرتھوسکوپی کے ذریعے صرف 2 سٹچ کے ذریعے اس کو دوبارہ ریپیئر کر لیتے ہیں. یعنی ایک بنڈل ہے اس کو دوبارہ ریپیئر کر دیتے ہیں, اور بہت اچھی طرح اپنا پٹا دوبارہ ریپیئر ہو کے کام شروع کر دیتا ہے. یہ بہت اچھا ہے اگر انیشیل 6 منتھس میں پیشنٹ ہمیں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کمپلیٹ ٹیئر ہے اور پیشنٹ ہائی ڈیمانڈنگ ہے, یعنی یہ ایک شرط اس کے ساتھ ہے. اب ہر پیشنٹ جو ہے وہ ACL کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا کہ اس کی ACL سرجری ہو جائے. ایک پیشنٹ ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اس کا, اس کی ایج 50+ ہے,
تو اس میں ACL کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، نہ کوئی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے دوڑنا نہیں ہے، اس نے گیمز نہیں کرنے، اس نے ریسیڈنٹری اپنے آفس جانا ہے، واپس آنا ہے، چیئر پہ بیٹھنا ہے، اس کے لیے ACL کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں ACL اگر کوئی کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوور ڈائگنوز کر کے سرجری کرے گا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پیشنٹ سپورٹنگ ہے، جو پیشنٹ دوڑ دھوپ کرتا ہے، جو پیشنٹ ینگر ہے اور اپنے سارے ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور جو پیشنٹ اپنے نی کی اسٹیبلٹی کو واپس گین کرنا چاہتا ہے، تو پھر میڈیسن میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم ACL سرجری سے پہلے پری ہیپ کرتے ہیں، یعنی ریہیبلیٹیشن اور فزیوتھراپی کراتے ہیں تاکہ نی جو ہے وہ فل رینج آف موشن میں آ جائے. کبھی کبھی ACL یا منسکل انجری کے ساتھ نی لاک ہو جاتا ہے تو اس کو فل رینج آف موشن میں لاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو سویلنگ ہے، جو سورنس ہے، اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ نی جو ہے وہ اپنے ڈورمنٹس اس میں کنڈیشن میں آ جائے، یا اس کی جو پین ہے اس کی کنڈیشن نارمل ہو جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا جو مسلز ہے جو لاس کر رہے ہوتے ہیں ڈیمیج کی وجہ سے یا انجری کی وجہ سے، اس مسل بلڈنگ پہ کام کیا جائے. تو یہ 3 ریہیبلیٹیشن یا فزیوتھراپی کے گول ہم پہلے ہی ACL سرجری سے پہلے ہی اچیو کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیشنٹ کو کونسل کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کو ACL سرجری کی طرف لے جاتے ہیں. تیسرے ایک اہم بات یہ ہے کہ ACL سرجری ون ٹائم گیم نہیں ہے، یعنی ہم نے کر لی اور پیشنٹ ٹھیک ہو گئے، اس طرح نہیں ہے. ACL سرجری کے بعد پیشنٹ کو کئی مہینے تک فزیوتھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انیشیل بھی وہ اس کو فزیوتھراپی کبھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. ابھی ویری ریسنٹلی آئی گاٹ اے پیشنٹ فرام سرگودا، اسلام آباد کلینک میں میرے پاس آیا. اچھا، اس کا ACL ہوا ہے 6 months بیک، اور اس کے نی ابھی 90 سے مڑتا ہی نہیں ہے. 6 months ہو گئے، نی 90 سے آگے مڑتا نہیں ہے، تو اب ہی اسٹک ان اے پوزیشن. تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کبھی کبھی پیشنٹ ACL سرجری کرواتا ہے اور اس کی پراپر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. وہ گھر جا کے اس کا خیال ہوتا ہے کہ جس طرح ہڈی ہے وہ جڑ جاتی ہے، اس طرح یہ پٹا بھی جڑ جائے گا. اس طرح نہیں ہے. اس کے بعد مسلسل آپ نے ریہیبلیٹیشن اور فزیوتھراپی کے سیشن لینے ہیں، اور ان سیشنز میں سرجن نے 2 ہفتے بعد، پھر 1 مہینے بعد، پھر 2 مہینے بعد، اس طرح وقفے سے سرجن نے ری اسیس کرنا ہے کہ آپ کے کون سے فنکشنز میں کمی ہے تاکہ اس پہ کام کیا جائے، اور آپ کو رینج آف موشن، آپ کا مسل اسٹرینتھننگ اور آپ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں اس کو دوبارہ ری گین کیا جائے. تو دس از دا ہول اسٹوری آف ACL. یہ ایک پروسیس ہے جس کے گزار کے پیشنٹ جو ہے نا بیک ٹو اسپورٹس ہو جاتا ہے، یعنی واپس اپنے گیم پہ چلا جاتا ہے. جی، فالو اپ سیشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو اگر مس کریں گے تو سرجری کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں، ہر سرجری کے 2 مقاصد ہمارے ہوتے ہیں. خصوصاً اگر آرتھوپیڈی کے حوالے سے میں بات کروں، یہ بون سرجریز کے حوالے سے بھی یہ نیگلیجنس ہے ہمارے لوگوں میں بھی، اور کبھی کبھی ہمارے ڈاکٹروں سے بھی نیگلیجنس ہو جاتی ہے کہ وہ پیشنٹ کو آپریٹ کر کے اس کو پراپر اویئرنیس نہیں دیتے، اور وہ پیشنٹ گھر چلا جاتا ہے اور وہ ایک مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے. گول ہمارے 2 کیا ہے؟ ایک ہے انیٹامیکل ریسٹوریشن، یعنی آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے، اس کو ہم نے انیٹامیکل ریسٹوریشن واپس ہڈی کو اپنی جگہ جوڑنا ہے، اپنے ایک دوسرے کے پاس لانا ہے. دس از فرسٹ گول، اور وہ آپ آپریٹ کر کے حاصل کر لیتے ہیں. جس طرح ACL ہے تو ادھر ہم نے ایک اور ACL پٹا لگا کے وہ انیٹامیکل ریسٹوریشن تو کر لیے. دا سیکنڈ گول از فنکشنل آؤٹ کم یا فنکشنل ری گین، کہ جو فنکشن آپ نے لاس کیا ہوا ہے اس کو دوبارہ آپ اچیو کر لیں. جو ایکٹیویٹی آپ کر سکتے تھے اس ایکٹیویٹی کو دوبارہ آپ شروع کر لیں اسی لیول پہ جس لیول پہ آپ انجری سے پہلے پری انجری سٹیٹس میں تھے. تو دس از دا سیکنڈ گول، اور اکثر یہ مس ہو جاتا ہے. اور اس گول کا جو انحصار ہے وہ پیشنٹ کے اویئرنیس پہ، ریہیبلیٹیشن پہ، فزیوتھراپی پہ اور فالو اپ پہ ہے. ڈاکٹر امان اللہ، پلیز یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے، کیونکہ موسٹ انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ہمارا، ہم گیسٹ سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا پبلک اویئرنیس کے لیے ایک میسیج یہاں پر ہمارے پاس ریکارڈ کروائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیشنٹ جو آپ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپنے کنیکٹیوٹی لنکس بھی یہاں پر شیئر کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے پبلک کے حوالے سے میرا میسیج یہ ہے، اور آج کے سیشن کا جو اویئرنیس وہ ہے گول ہے وہ بھی یہ ہے کہ جو پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے اور پیشنٹ کا حق ہے کہ ایک تو ان کی ڈائگنوزس بنے. پیشنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آئے اور ڈاکٹر سے یہ پوچھے، یعنی میں اپنے لیے یہ کام مشکل کر رہا ہوں لیکن یہ ڈاکٹر کا وہ ہے کام ہے، اور یہ پیشنٹ کا حق ہے کہ وہ ڈائگنوزز لے کر جائے ایک ڈاکٹر سے.
میڈیسن پہ جسٹ ریلائی نہ کرے کہ وہ آیا اور اس نے میڈیسن لکھ دیا اور آپ چلے گئے کہ میں میڈیسن کھا رہا ہوں. میڈیسن آپ کیوں کھا رہے ہیں, آپ کا مسئلہ کیا ہے, نمبر 1. یعنی ڈائگنوزز اپنے مسئلے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور وہ لکھنا بھی چاہیے کہ آپ کے پرسکرپشن پہ لکھے. ہو سکتا ہے ایک ڈائگنوز میں نہ بنا سکوں, ہر پیشنٹ کو ڈائگنوز میں بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, یہ ہیومن ایرر بھی ہے, نالج بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا نالج مجھے ہو. بینگ ہیومن مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلطی نہ کرے, لیکن اگر ڈائگنوز نہیں بن پاتا وہ اس کو ریفر کر سکتے ہیں اپنے اور کولیگ کے پاس. پیشنٹ جا کے ایک سیکنڈ اوپینین لے سکتا ہے کہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس میں جاؤں, ٹھیک ہے, لیکن جب تک اس کا کوئی ڈائگنوز نہ بنے وہ چیزوں کو فالو اپ کرے, وہ چیزوں کو چھوڑے نہیں. یہ ایک اویئرنیس آنی چاہیے ہمارے لوگوں میں کہ ڈائگنوزز از دا مین پرپز آف اے کلینکل وزٹ. میڈیسن نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, کنسلٹیشن کا مطلب ہے. دوسرا, پیشنٹ کو اویئر کرنا اور پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ اس کا مسئلہ ڈسکس کیا جائے, اس کے مختلف آپشنز سلوشن کے ان کے ساتھ ڈسکس کیے جائے, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ پیشنٹ بھی پوچھے, یعنی پیشنٹ آنے سے پہلے وہ اتنا اویئر ہو کہ وہ اپنے مسئلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا بھی ہو. ابھی تو گوگل کے ذریعے بھی سرچ کیا جا سکتا ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈسکس کرے اپنے چیزوں کو, اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کرے کہ آپشنز کیا ہے, ہم کس کس آپشن کی طرف جا سکتے ہیں. اور ان آپشنز میں یہ ضروری ہے کہ وہ آپشن سلوشنز کے ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ جس طرح میں نے ابھی پہلے بتا دیا کہ ایک بندہ 6 سال تک بھی گولیاں لیتا رہا, نہ اس کا ڈائگنوزس کا پتہ ہے, نہ وہ گولیاں پارٹ آف دا سلوشن ہے, رادر دیٹس اے پارٹ آف دا پرابلم, کہ اس نے معدے میں مسئلہ پیدا کر لیا اور مسائل اس کے لیے کریٹ کر لیے, لیکن سلوشن نہیں آیا. اس وجہ سے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ اور اس کے جو مسئلہ ہے اس کے سلوشن بتانا یہ بہت پیشنٹ کا حق بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے. اس وجہ سے پیشنٹس کو یہ چاہیے کہ ایک تو ہر مسئلے کا حل گولی نہیں ہے, ہر مسئلے کا حل گولی میں تلاش نہ کرے. ہر چیز کا ایک لمٹ اور ایک سکوپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم سے فار ایگزامپل, میں بہت سادہ ایگزامپل پیشنٹ کو اکثر دیتا ہوں کہ اگر ہم ادھر سے پشاور جا رہے ہوتے ہیں تو کسی گاڑی میں بھی بیٹھ کے جا سکتے ہیں, لیکن جب ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں پھر ضرور جہاز کا ٹکٹ کرتے ہیں. کسی تانگے میں بیٹھ کر, رکشے میں بیٹھ کے کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا سکوپ نہیں ہے, اس کا لمیٹیشن ہے, وہ نہیں جا سکتا, رکشہ میں نہیں لے جا سکتا عمرے پہ. اس وجہ سے آپ نے اپنے پرابلم کو اور اس کے سلوشن کو ٹیلی کرنا ہے کہ یہ جو پرابلم ہے اگر وہ گولی سے حل ہوتا ہے. میں بھی گولیاں لکھتا ہوں, آج بھی میرے پیشنٹ, صبح بھی میرے پیشنٹ دیکھے, ان کو میں نے ٹیبلٹس لکھے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہر پیشنٹ کو سرجری کی طرف لے جائے, لیکن اگر آپ کا پرابلم ڈائگنوز ہو جائے پھر آپ نے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پرابلم گولی سے حل ہو سکتا ہے. اگر حل ہو سکتا ہے بے شک حل ہے, اور اس میں اگر کوئی سرجری کرتا ہے تو وہ تو ایماندار ہی نہیں ہے ڈاکٹر پھر, کہ اگر مسئلہ گولی سے حل ہوتا ہے اور وہ سرجری کرتا ہے. لیکن اگر گولی سے مسئلہ نہیں حل ہوتا اور وہ آپ کو گولیاں لکھتا ہے تو وہ پھر کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کو ایڈریس کر سکے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے, ٹھیک ہے. باقی کوئی اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں پریکٹس کرتا ہوں پشاور میں محمد میڈیکل سینٹر ڈبگری گارڈن میں, اور دوسرا پریکٹس میں کرتا ہوں اسلام آباد میں. جمعے اور ہفتے کو میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں, جی 8 مرکز پریمیم ہاسپٹل ہے. دوسرا اس کے علاوہ اگر کوئی مجھے اپروچ کرنا چاہتا ہے جسٹ گوگل مائی نیم, ٹھیک ہے, ڈاکٹر امان آرتھوپیڈک کے نام سے گوگل کرے تو آپ کو لنک آ جائے گا, آپ کو سارے انفارمیشن آ جائیں گے. یا فیس بک پہ مجھے سرچ کرے ڈاکٹر امان آرتھوپیڈک اینڈ اسپورٹس, یا یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ میرے نام سے سرچ کرے آرتھوپیڈک اینڈ اسپورٹس, تو آپ کو میرے اکاؤنٹس اور میرے جو مینیجرز ہیں ان کے کنٹیکٹ نمبر آ جائیں گے. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر امان اللہ. آپ نے اتنی انفارمیٹیو ڈسکشن میں ایک اویئرنیس کے ایک میسیج کو یہاں پر ہمارے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اسپریڈ کیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ایم تھینکفل اینڈ گریٹفل ٹو یو ایز ویل. تھینک یو. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر امان اللہ, دا فیمس آرتھوپیڈک اینڈ اسپورٹ سرجن. امید کرتے ہیں آج کا انفارمیٹیو سیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. ٹل دین ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ہیلدی, اسٹے کنیکٹڈ ود ہیلتھ کاسٹ. اللہ حافظ.